رمضان 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 مہمان بن کے آیا رمضان کا مہینہ، صد شکر ہم نے پایا رمضان کا مہینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ آپ کے سامنے دوبارہ سے حاضری ہو رہی ہے، اور گزشتہ ہم نے تقریباً 2 چیزیں پڑھ لی تھی۔ ان میں سے ایک بچے کے پیدائش کے بعد اس کے کان میں اذان دینا ہے، اور دوسری چیز اس کو گھٹی دینا ہے۔ آج کے سبق میں آپ کے سامنے جس چیز کا ذکر کیا جائے گا وہ ہے عقیقہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے بچوں کے پیدائش پر خوشی منایا کرتے تھے، اور اس کی ترتیب یہ ہوا کرتی تھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو خوشی میں جانور ذبح کرتے، اور کسی روئی کے اندر اس جانور کا خون بھر لیتے، پھر بچے کے سر کے بال کاٹتے اور اس کے سر کو خون سے رنگین کر دیتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی، مبعوث ہوئے، نبی بنا کر بھیجے گئے، تو اسلام نے اس عقیقے والی چیز کو برقرار رکھا، لیکن اس میں چند رسومات تھے، ان کو ختم کر دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اچھی بات ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو تم عقیقہ کرو، لیکن اس کے سر پہ جو خون پھیرتے ہو یہ جاہلیت کی رسم ہے، اس کو چھوڑ دو۔ ہاں، اس کی ذرا جگہ سر پر زعفران کی خوشبو پھیرنے کی گنجائش ہے، وہ پھیر لیا کرو۔ یہاں پر 2-3 چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے بھی لوگوں کے اندر عقیقہ والا عمل پایا جاتا تھا۔ اسلام نے ہر اس چیز کو باقی رکھا ہے جس کو مناسب سمجھا، اور جو درست عمل تھا، جس طریقے سے حج یہ زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام کی آمد سے پہلے بھی لوگ کیا کرتے تھے، اس میں چند رسومات تھے، اس کو ختم کر دیا گیا۔ بالکل اسی طریقے سے عقیقہ بھی یہ لوگ اسلام کی آمد سے پہلے کیا کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے اس عمل کو باقی تو رکھا، درمیان میں جو رسمی چیزیں تھیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں شامل کر لی تھی، جو رسومات کہلاتی ہیں، اس کو ختم کر دیا۔ انہی میں سے ایک رسم جانور کے خون سے بچے کے سر کو رنگنا ہے، تو اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ دوسری چیز یہ ہے، عقیقہ کرنا سنت عمل ہے۔ عقیقہ 7ویں دن کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سبق ہم پڑھیں گے اس میں بچے کا نام رکھنے کے حوالے سے بات آئے گی۔ عقیقہ بھی 7ویں دن ہوتا ہے اور نام بھی 7ویں دن رکھا جاتا ہے، اگرچہ بعض احادیث سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض بچوں کے نام پہلے دن بھی رکھ دیے تھے، لیکن سنت عمل جو کثرت سے پایا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 7ویں دن عقیقہ بھی کیا، اور 7ویں دن ہی بچے کا نام بھی رکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جب حضرت حسین کی پیدائش ہوئی تو اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ بچے کی طرف سے عقیقہ میں ادا کروں گا، اور تم بچے کے سر کے بال کاٹو
اور اس سر کے بال کاٹنے کے عوض چاندی صدقہ کر دو. تو 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت عمل ہے. باقی یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کسی نے 7ویں دن عقیقہ نہیں کیا، استطاعت نہیں تھی، اس موقع پر اتنی وسعت نہیں تھی کہ وہ عقیقہ کر سکے، تو بعد میں اگر وہ عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو عقیقے کی گنجائش ہے، عقیقہ کرنا چاہیے. اس لیے کہ ایک شکرانہ ہے، اللہ نے گھر میں ایک نعمت بھیجی ہے، اس نعمت کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، اس کا فدیہ دیا جا رہا ہے ایک طور پر. تو بعد میں جب بھی عقیقہ کرنا چاہیں عقیقہ کر سکتے ہیں، لیکن سنت کا ثواب نہیں ملے گا، سنت 7ویں ہی دن ہے. دوسری چیز سمجھنے والی یہاں پر یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ بچے یعنی لڑکے کے پیدائش پر 2 بکریاں اور لڑکی کی پیدائش پر 1 بکری ذبح کرنی چاہیے. لیکن یہ والا حکم مستحب ہے. اگر کسی میں 2 کی استطاعت نہیں ہے اور وہ لڑکے کی پیدائش پر 1 ہی بکری وہ قربانی اس کی دے دیتا ہے اور عقیقہ کر لیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس سے بھی اس کا عقیقہ ادا ہو جائے گا اور شکریہ ادا ہو جائے گا، اس کا فدیہ ہو جائے گا. اور خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی پیدائش پر 1 مینڈا ہی کیا، 2 نہیں کیے، وسعت اتنی تھی اس وقت. تو ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز سمجھنے والی یہاں پر جو ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ میں عقیقہ کروں گا، تم بال کاٹو اور بال کے عوض چاندی صدقہ کر دو. یہ بھی سنت عمل ہے کہ بچے کے بال کاٹنے کے بعد ان بالوں کو پھینکا نہ جائے بلکہ ان بالوں کو دفنا دیا جائے اور ان بالوں کو وزن کیا جائے، وزن کے برابر چاندی یا چاندی کی قیمت صدقہ کر دی جائے. یہ سنت عمل ہے. باقی اگر کسی میں اتنی استطاعت نہیں اور کسی میں اتنی ہمت نہیں، وسعت نہیں ہے کہ وہ چاندی کی قیمت کے برابر صدقہ کر سکے تو اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے. البتہ اس کو سنت کا عمل کا ثواب رہ جائے گا، وہ نہیں مل سکے گا. تو 2-3 چیزیں آ گئی ہیں. پہلی چیز یہ کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے لڑکی کے پیدائش پر 2 بکریاں، لڑکی کی پیدائش پر 1 بکری. اور تیسری چیز یہ ہے کہ 7ویں دن کرنا سنت ہے. اگر 7ویں دن نہیں کیا بعد میں بھی کبھی عقیقہ ادا کرے گا تو وہ عقیقہ تو ہوتے رہے گا، سنت کا ثواب نہیں ملے گا. چوتھی چیز یہ ہے کہ بچے کے بال کاٹنے کے بعد ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنی چاہیے اور بالوں کو دفنا دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.